قبلۃ العابد صاحب اتنے مردوں میں ایک مستور کھڑی ہے اور اس نے خطبے کا آغاز کیا. اس کا تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت اور نعمت امامت کے لیے صرف ہمارے گھر کا انتخاب کیا کہا بی حمد اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت امامت کے لیے ہمارے گھر کا انتخاب. بی بی نے مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کیا، رسول کے بعثت کے قبل کے زمانہ جاہلیت کے حالات بیان کیے. میں ایک ایک جملہ سب میں سے لیتا جاؤں گا. جب بی بی نے مقصد بعثت بیان کرنے سے پہلے حالات عرب پڑھے تو آپ ابھی جا کے گوگل پہ دیکھیے گا بی بی کا خطبے میں وہ جملہ کتنا دبنگ لہجہ ہے کہ اتنے ہجوم کے اندر کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے تم اونٹنی کا پیشاب پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا ہے. تم گندے جوہڑوں سے پانی پیتے تھے، تم حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، میرے بابا تمہیں. اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور سیدہ ان کی زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھ رہے ہیں. اسے اردو ادب میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اسے اوقات بتانا. بی بی نے زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھے. بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے زمین پہ آ کے جب بعثت ہوئی اس کے بعد عرب کے حالات کو کیسے بدلا. پھر بی بی نے الہی آئین کو پڑھا، اللہ کے دستور کی تشریح کی. پھر بی بی نے جنگوں کے حالات پڑھے، پھر علی کے ان جنگوں کے حالات میں علی کے فضائل پڑھے، علی کی بہادری پڑھی، علی کی جوان مردی پڑھی، علی کی شجاعت پڑھی. یہ پڑھتی پڑھتی بی بی پھر آگے پہنچی اور بی بی نے اسلامی احکامات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اعمال کو خلاص بخشے. زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ اپنے دین کی طاقت دنیا کو دکھا سکے. اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ اختلافات ختم ہو سکے. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ زمین کا نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد اگر جملہ سننا برطانیہ والوں، بی بی نے دیکھے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسانیت کے اختلاف کر سکے. بی بی نے بھرے دربار میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے، ہماری امامت کو واجب کیا ہے. ان میں سے کسی کی زبان میں جرت نہیں تھی کہ آگے سے کہتے زہرا کون سا امام، امام تو میں ہوں، امام تو ہم نے بنا لیا ہے. ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ امامت واجب ہے، وہ امامت بدعت ہے.